السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث ہے طواف میں ذکر اور دعا۔ حدیث کا ہم لفظی ترجمہ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ دونوں کر چکے ہیں۔ اب اس حدیث کا ہم تفسیر کرتے ہیں، اس کا کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں تفسیر کے حوالے سے کہ اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے۔ حدیث یہ بہت جامع حدیث ہے۔ اس حدیث کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، درمیان میں رہیے، نہیں کہ کسی چیز کی آپ انتہا کریں گے، کسی چیز کو بالکل ہی جا کر آپ نیچے گرا نکل۔ اسلام ہمیں کہتا ہے آپ بیلنس رکھیں۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے صرف دنیا نہیں، صرف آخرت نہیں، بلکہ جب بھی دعا مانگے تو دونوں کی بھلائی مانگے۔ یہ دعا مختصر ہے مگر جامع بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ یہ دعا 3 چیزوں کو کور کرتی ہے۔ نمبر 1، دنیا آخرت کی کامیابی اور جہنم سے نجات۔ 3 چیزیں یہ حدیث کور کرتی ہے اور بیان کرتی ہے۔ دنیا کو بھی بیان کرتی ہے، آخرت کو بھی بیان کرتی ہے اور جہنم سے آزادی کا بھی جہنم سے بھی بچنے کا فرماتی ہے۔ طواف میں ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اس دعا کے میں طواف کے دوران اس دعا کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی طواف سے یہ نہیں کہ آپ چکر لگا رہے ہیں، چل رہے ہیں، بلکہ دل اللہ کی طرف ہو اور زبان دعا میں مصروف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں مشکل دعاؤں کے بجائے آسان، جامع اور یاد رکھنے والی دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ طواف کے دوران خاص طور پر رکن یمانی اور حجر اسود، رکن یمانی اور حجر اسود کیا انشاءاللہ مکمل اس کی جامع تعریف اور اس کا میں کنسیپٹ آگے جا کے کلیئر کروں گی الگ سے۔ ایک جامع دعا پڑھنی چاہیے جس میں انسان دنیا بھی مانگے، آخرت بھی، اور نمبر 3 جہنم سے پناہ بھی طلب کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں متوازن زندگی کا سبق دیتا ہے۔ 2 رکن سے مراد کیا ہے؟ رکن یمانی، رکنینی کا مطلب ہے 2 رکن، اور حجر اسود۔ رکن کا مطلب ہے کعبہ کے کونا، رکنینی کعبے کے 2 خاص کونے، بین الرکنینی ان 2 کونوں کے درمیان کا حصہ جہاں یہ دعا نبی پاک نے پڑھی تھی۔ رکن دیکھیں پلس یا نون ہے، 2 کونے رکنینی تثنیہ ہے۔ اب رکنینی کے دیکھیں مادہ را کاف نون با فعلا رکن، یہ فعل ہے، رکن ہے اور یرکن بھی ہے۔ وزن فعلا فعلین کے وزن پر ہے، 2 کونے، 2 کونوں کے درمیان۔ اب حدیث میں جو بینہ کا لفظ ہے جو 2 چیزوں کے درمیان ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور حسنتاً 2 جگہ حسنتاً نکرہ ہے۔ نکرہ جو ہوتا ہے اس کی وسعت لامحدود ہوتی ہے، معرفہ کی محدود ہوتی ہے لیکن نکرہ لامحدود ہوتا ہے، وسعت اس کی بہت لامحدود ہوتی ہے، محدود نہیں، ہر قسم کی بھلائی، یعنی دنیا کی، رزق کی، صحت کی، علم کی، اولاد کی، سکون کی، آخرت کی، جنت کی، مغفرت کی، یعنی ہر قسم کی بھلائیاں آپ کی حسنتاً میں آ جاتی ہیں۔ عذاب النار سے بچنے کا مطلب ہے کہ صرف آگ سے بچنا نہیں ہے بلکہ گناہوں سے،
برے مال سے اور ایسے تمام راستوں سے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا جامع مختصر تو ہے لیکن جامع بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ اب اس حدیث کا قرآن پاک سے تعلق جوڑتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ والی جو حدیث ہے کہاں کہاں آئی ہے، کون سی صورتوں میں آئی ہے، اس کا آپ دیکھتے ہیں۔ یہ دعا سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 201 میں آئی ہے اور رکوع 2 ہے۔ نبی کریم نے قرآن پاک کی دعا کو عبادت میں استعمال کرنا ہمیں سکھایا۔ یعنی جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے قرآن اصول ہے اور جو حدیث ہے وہ اس کا عملی طریقہ ہے۔ بڑا اصول قرآن یہ ہے اس کا قرآن پاک کا کہ وہ اصول ہے اور حدیث جو کہ اس کا عملی طریقہ ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ حدیث و قرآن کی تفسیر، یعنی حدیث اور قرآن کی تفسیر اس میں ہوتی ہے۔ بڑا اصول یہ ہے، حدیث اور قرآن دونوں کی تفسیر کی جاتی ہے۔ یعنی قرآن نے دعا سکھائی ہے ہمیں اور حدیث نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ سکھایا یہ کہاں پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے۔ یہ حدیث دراصل قرآن پاک کی تفسیر ہے، کیونکہ جو دعا طواف میں پڑھنے کے لیے نبی پاک نے سکھائی ہے وہی دعا قرآن میں سورۃ بقرہ میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک نے ہمیں قرآن پاک کی دعاؤں کو عملی زندگی میں استعمال کرنا سکھایا اور طواف کے درمیان انسان دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے۔ یعنی حدیث اور قرآن جو ہے ایک علم ہے اور دوسرا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک علم ہے اور حدیث کیا ہے اس پر عمل ہے، اس پر طریقہ ہم نے عملی طریقے سے نبی پاک کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادات میں استعمال کرنے کے لیے۔ یہ جامع دعا ہے، یہ دعا دنیا کو، آخرت کو، جہنم کو، مکمل زندگی کا ایک فارمولہ بیان کرتی ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ اصول ہے، حدیث کیا اس کا عمل ہے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اصول ہے اور قرآن پاک اس کا عمل ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی حدیث کا مطالعہ کریں ان کے پورے طریقے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے حدیث کو، کہ یہ نہیں کہ آپ کا دل کے یوں، زبان کے یوں، دماغ کے یوں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کریں حدیث کو پڑھیں، قرآن پاک کو کریں تو ان کے آپ تقریباً ذہن فوکس کے ساتھ پڑھیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے۔